جب بھی دنیا میں کہیں سفر کرتا ہوں، یہاں بھی لوگوں سے ملتا ہوں، ایک چیز کا احساس بہت زیادہ بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دے کر ہم پر کتنا بڑا احسان کیا۔ اسلام نہ ہوتا ہم تو مر گئے تھے، برباد ہو گئے تھے۔ کاش لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، کاش بھائی اسلام آخرت سے جتنا تمہیں آخرت میں فائدہ پہنچاتا ہے اتنا ہی تمہیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسلام کے بغیر تم دنیا میں بھی خوشیاں حاصل نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی نا عربوں کو، تو عرب اسی بحث میں لگے رہے کہ آپ ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹاتے ہو۔ نبی نے فرمایا میں تمہیں حدیث کا مفہوم ہے ایسی چیز دے رہا ہوں جس سے پوری دنیا پہ تم حکومت کرو گے، کیونکہ یہ نعرہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے اور نجات کا واحد راستہ یہی ہے۔ تو تم نہ صرف یہ کہ خود نجات پا جاؤ گے، کسی کو بھی نجات اور خوشیاں اور راحتیں چاہیے ہوں گی وہ تمہارا محتاج ہو جائے گا۔ الف بین قلوبکم، اس کے ذریعے اللہ تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا، تمہیں راحتیں دے گا، خوشیاں دے گا۔ مشرکین مکہ کی کھوپڑی میں یہ بات بیٹھ نہیں رہی تھی، وہ اسی میں لگے ہوئے تھے، انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم اپنے باپ دادا کو دیکھتے ہیں وہ اسی طرح کر رہے ہیں، بس اسی پہ ہم نے چلنا ہے۔ ہر آدمی کی اپنی ایک نظر ہوتی ہے، ہر آدمی ہر ایک کو ایک خاص نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کو دین کا علم عطا فرماتے ہیں تو آپ کے چشمے کا نمبر ٹھیک کر دیتے ہیں، آپ کے دیکھنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے، ڈرو گے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی لغت میں، اپنی ڈکشنری میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے کلچر میں، اپنے دل میں، اپنی ایکٹیویٹیز میں اللہ کو لے کر آ جاؤ گے، اس کو اگنور نہیں کرو گے، تو تمہیں ایک سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ملے گا؟ یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے اندر صحیح اور غلط صحیح اور غلط کو سمجھنے کی تمیز پیدا کر دے گا۔ تمہارے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جائے گی کہ تمہیں صحیح صحیح لگنا شروع ہو جائے گا اور غلط، اب جملہ ہی نہیں مکمل کر رہے، غلط غلط لگنا شروع ہو جائے گا۔ یہ کوالٹی پیدا ہو جانا خدا کی قسم بڑی خاندانی کوالٹی ہے۔ یہ دنیا بربادی اسی چکر میں ہو رہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ صحیح غلط کیا ہے تو سبحان اللہ۔ اگر آپ کو کھانے پینے میں پتہ چل جائے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو صحت اچھی ہو جائے گی۔ پیسہ کمانے میں پتہ چل جائے کہ صحیح طریقہ کیا ہے غلط طریقہ کیا ہے، پیسہ آ جائے گا۔ ریلیشن کیسے مضبوط بنائے جاتے ہیں، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے غلط طریقہ کیا ہے پتہ چل جائے تو ریلیشن اچھے ہو جائیں گے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جم جاتے ہو، ایکسرسائز کرنے کا صحیح طریقہ پتہ چل جائے اور غلط طریقہ پتہ چل جائے تو جان بنا لو گے۔ کیا خیال ہے؟ اگر پتہ ہی نہیں چلا، الٹے سیدھے ڈنڈ پیل کے جو تھوڑے بہت ہڈیوں کے سیٹنگ ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی، آؤٹ ہو جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا بچپن میں اسکولوں میں ایکسرسائز کرواتے تھے، یوں یوں گھماتے تھے، ابھی میں گھوم کے تو نہیں دکھا سکتا، کھڑے کھڑے نا یوں یوں گھماتے تھے، تو جن بچوں نے زیادہ کی ہے نا ان کے وہ گھوم گئے ہیں، وہ ان کے نٹ بولٹ ڈھیلے ہو گئے۔ ایکسرسائز کا ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو، جو نیچرل آپ کی باڈی کی موومنٹ ہے نا اسی موومنٹ پہ ایکسرسائز کیا کرو، اس موومنٹ کو چینج کرنے کی کوشش بولو مت کرو۔ اللہ میاں نے جو ہمارے جوڑ بنائے ہیں نا وہ اپنے حساب سے بنائے ہیں کہ ہمارے حساب سے، تو اس کو چینج نہیں کرو۔ آپ اس کو چینج کرو گے نا تو آڑے ترچھے ہو جاؤ گے۔ یوگا میں کچھ ایکسرسائز ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کو ٹیڑھا میڑھا کر دیتی ہیں ہمیشہ کے لیے، پھر سیدھا ہی نہیں ہوتا کبھی بھی وہ۔ تو کبھی بھی اپنی الائنمنٹ کو چینج کرنے کی کوشش مت کرو، جو جس کام کے لیے ہے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں کیا ہوگا، لوگ بیل پہ سواری کریں گے تو بیل کہے گا الی ھذا خلقت، کہ اللہ نے مجھے اس کے لیے بنایا تھا۔ یعنی بیل کا کام
لوگوں کو اپنی پشت پہ سوار کرنا نہیں ہے, اس کے لیے اس کو ڈیزائن نہیں کیا گیا. اس کے لیے گدھا گھوڑا ہے, اونٹ ہے. بیل میں اللہ نے جو پاور رکھی ہے نا, وہ کھینچنے کی پاور رکھی ہے. آپ اس کے پیچھے ہل لگا دیں اور زمین میں گاڑ دیں, وہ بیل اس کو کھینچ کے چلے گا. تو علماء نے اس حدیث سے نکالا ہے کہ اس حدیث کا جو اصل مفہوم ہے نا, وہ بیل پہ سواری نہیں ہے. اصل مفہوم یہ ہے کہ قرب قیامت میں الٹے پلٹے کام ہونا شروع ہو جائیں گے. جس کو جس کے لیے ہے نا بنایا گیا وہ کام نہیں کرے گا. کیا زبردست حدیث ہے, دیکھو آج یہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ کام نہیں کر رہا. تو یہ بھی فرقان ہے. فرقان کا مطلب حق اور باطل کو سمجھنے کی صلاحیت. یہ غیر مسلم کے پاس نہیں ہے. آپ حیران ہو گئے, تبھی غیر مسلم اتنی ترقی کے باوجود تباہ ہو رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو کدھر تباہ ہو رہے ہیں, میں بتاؤں گا آپ کو کیسے تباہ ہو رہے ہیں. ان کا تو پروگرام اتنی ترقی کے بعد سب بڑھ گیا بھائی, سارا پروگرام ہی بڑھ گیا ان بیچاروں کا. تو جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے نا, وہ اگر اس کام کے علاوہ کسی اور کام میں لگے گا تو اس کا پروگرام بڑھ جائے گا. جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا. اب بیل جو ہے اس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے, وہ چیزوں کو کھینچ سکتا ہے. تو آپ اس کے پیچھے ہل چلائیں, کھینچیں, تو کیا کرے گا, وہ ہل چلا دے گا. یہ کام اونٹ سے لیں گے, اونٹ بڑھ جائے گا تھوڑے دنوں میں. اب قیامت کی یہ علامتیں آپ کو پاکستان میں بہت زیادہ ملیں گی. بائک بنائی تھی جاپان نے 2 بندوں کو بٹھانے کے لیے, لوڈ اٹھانے کے لیے نہیں. لوڈڈ گاڑیاں ان کی الگ ہوتی ہیں. پاکستان نے کیا کیا, پچھلا پہیا نکال دیا اس کا, اور اس کے پیچھے پورا رکشا لگا دیا, چنچی لگا دی. ایسا ہی ہے نا, اور اس پہ 10 بندے بٹھا دیے اور گانے لگا دیے اونچی آواز میں, تاکہ وہ پیچھے انجوائے بھی کریں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. صبح صبح جا رہا ہوتا ہوں, چنچیوں میں اتنی زور سے گانے لگے ہوتے ہیں, اتنی زور سے گانے لگے ہوتے ہیں. ابے تو کس کو سنا رہا ہے بھائی, پورے محلے کو سنا رہا ہے, بس انجوائے کر رہا ہے. آپ دیکھو چنچی والے خودکشی نہیں کرتے, میں نے دیکھا ہے. غریبوں کو میں نے خودکشی کرتے ہوئے بہت کم دیکھا ہی نہیں ہے. یہ جو کچھ کیسز آتے ہیں نا, غریب تھا غربت پہ خودکشی کر لی, وہ غربت پہ نہیں کی ہوتی ہے. یہ تو میڈیا بعض دفعہ پروپیگنڈا کرتا ہے غریبوں کو بدنام کرنے کے لیے. خودکشی کے کیسز مالداروں میں زیادہ ہیں, غریبوں میں بہت کم ہے. غریب انجوائے کرتا ہے, وہ عادت ہوتا ہے نا اس کو, جس چیز کی عادت پڑ جائے وہ اس کو, تو اس کا تھوڑی مسئلہ ہوتا ہے. تو زیادہ مسائل مالداروں کے ہیں خودکشی کے, اور جتنا مالدار ملک ہوگا نا اتنا خودکشی کے ریشو زیادہ ہوں گے, بشرطے کہ اسلام نہ ہو. سعودی عرب بہت مالدار ہے, خودکشی کے کیسز نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ اسلام بھی ہے. یعنی کلچر میں تو اسلام ہے نا ان کے. اگر اسلام کے بغیر دولت آئے گی نا تو سمجھو ڈپریشن ڈبل آئے گی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ دولت ایک سانپ کی طرح ہے, سپیرا ہوگا تو سانپ رکھے, سپیرا نہیں ہے تو سانپ پالنے کی غلطی نہ کرے. آپ نے سانپ پال لیا, دولت رکھنے کا فن سیکھا نہیں علماء سے, بزرگان دین سے, کہ اس کے کیا سائڈ افیکٹ ہیں, اس کے کیا فائدے ہیں. یہ تو علماء بتاتے ہیں, بزرگان دین بتاتے ہیں کہ اس کے کچھ سائڈ افیکٹ بھی ہیں, اس کے کچھ فائدے بھی ہیں. تو علماء کو پتا ہوتا ہے یہ سانپ ہے, تو اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے. تو بزرگوں کے پاس رہ کے, علماء کے پاس رہ کے اس کا منتر سیکھیں پہلے. تو منتر سیکھیں گے, پھر دولت میں انجوائے کریں گے آپ. دولت ٹینشن نہیں دے گی, ورنہ دولت اوپر کی کھوپڑی خراب کر دیتی ہے. بہت سو کی خراب ہو چکی ہے, پاگل ہو گئے ہیں وہ. انزائٹی ہے نا, انزائٹی, ان کو لوگ سمجھ رہے کہ خوش نہیں ہے, انزائٹی کے پیشنٹ بن چکے ہیں وہ, اور آگے ڈپریشن میں جانے والے ہیں تھوڑے دنوں میں. تو کیا کریں, اتنے سارے مضامین ایک ہی سب پہ کھچڑی پکی ہوئی ہوتی ہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ کیا عرض کر رہا تھا میں, ہاں. تو اب دیکھو قیامت کی علامات میں ہے کہ بیل پہ سواری ہوگی, حالانکہ وہ ہل چلانے کے لیے. تو بالکل اس کی مثال ہمیں اب نظر آ رہی ہے. چنچی جاپان نے بنائی تھی سوزوکی, وہ 2 بندوں کو بٹھانے کے لیے. ہم نے اس پہ پورا رکشا جوڑ دیا, چنچی جوڑ دی, گانے لگا دیے اونچی آواز سے, اور پھر کیسے صبح صبح انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. دوسرے کو ٹینشن دیں گے, خود ٹینشن نہیں لیں گے. اور ایک اور انجوائے کرتا ہے چنچی والا, وہ یہ کہ ہر اسٹاپ پہ آدھا گھنٹہ کھڑا رکھتا ہے چنچی کو. کتنی ٹینشن دے رہا ہوتا ہے نا پیچھے پیسنجر کو. خود ذرا سی بھی ٹینشن میں آتا ہے, اگر خود ٹینشن ہوتی تو آدھا گھنٹہ کھڑا رکھتا. خود بھی تو ٹینشن میں آتا نا, کہتا چلو بھائی نہ. اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. پیچھے کسی کا بچہ مر رہا ہے, کسی کو ایئرپورٹ پہنچنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے نا, اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بسوں والوں کی صحت پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اس کو پیچھے سے بولو بھائی تیرے کو نیمبو چٹاؤں, نکل تو چلانا, نہیں چلائے گا وہ. ان لوگوں سے سیکھو ٹینشن کیسے ختم ہوتی ہے.
سمجھ رہے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹینشن دینا جانتے ہیں، ٹینشن لینا کہتے ہیں دو ٹینشن لو نہیں، بولنے دو. ہمیں یاد ہے 4K 4J میں جب ہم سفر کیا کرتے تھے نا، تو بہت لوگ گرمیوں میں بس بھری ہوئی بھی ہے، مزید پیسنجر کی جگہ بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ نہیں چلاتا تھا. وہ کہتا تھا چھت پہ چڑھا دو لوگوں کو. تو پیچھے سے اتنی گالیاں مل رہی ہوتی تھیں اس کو، تو وہ دیکھتا بھی نہیں تھا، پیچھے مڑ کے دیکھتا بھی نہیں تھا. اس سے بہت عبرت ہمیں حاصل ہوئی کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جو ٹینشن ہمیشہ دیتے ہیں، لیتے بیتے نہیں ہیں. دیکھو کل ایک بندہ آیا، بھی مجھے بندے کی مثال دینی ہے، وہ کیونکہ میں نے یہ مثال دی نا تو پورا بیان چینج ہو جائے گا. تو میں چاہ رہا ہوں جو ٹاپک ہے چینج نہ ہو، آپ کی ذمہ داری ہے کہ بندے کی مثال دینی ہے. کل ایک بندہ آیا، یہ بہت اہم مثال ہے، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا انشاءاللہ اس سے موقع ملے گا. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ میاں نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یعنی اللہ کو اپنی زندگی میں لاؤ گے، ہر کام سے پہلے دیکھو گے اللہ کا اس میں حکم کیا ہے. ٹھیک ہے ہمارا دل چاہ رہا ہے، پہلے اللہ سے پرمیشن لے لیں کہ اللہ نے اس خواہش کو پورا کرنے کی اجازت دی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دی ہے تو نہیں کریں گے. بھائی شادی بیاہ ہے اور جتنے کاروبار ہے اور جتنے ہمارے معاملات ہیں، صبح و شام کے آپس کی گپ شپ کی محفلیں ہیں، بھائی کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ کی مرضی کے خلاف. تو اللہ کہتے ہیں جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی تو ہم اسے دنیا میں ایک انعام دیتے ہیں، یجعل لکم فرقانا، اس کے اندر صحیح اور غلط کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں. اس کو پتا چل جاتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی وہ کیا کرتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، وہ اس کو نہیں پتا چلتا صحیح اور غلط کا. تو پہلے تو میں مثالیں دے رہا تھا صحیح اور غلط کا سمجھنا ضروری کیوں ہے، پھر میں بتاؤں گا کہ لوگوں کو نہیں پتا چلتا صحیح غلط کا. صحیح غلط کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں صحیح اور غلط کو سمجھے بغیر اگر ہم ٹریک پہ چلنا شروع کر دیں گے نا تو محنت بہت ہوگی، آؤٹ پٹ اس کا نہ صرف یہ کہ زیرو ہوگا بلکہ الٹا ہوگا. اب میڈیکل سائنس میں صحیح اور غلط کا ڈاکٹر اور ماہر حکیم بتاتے ہیں. حکیم کے ساتھ میں ماہر لازمی لگاتا ہوں کیونکہ حکیموں میں 2 نمبریاں بہت چل رہی ہیں آج کل، اس لیے میں ماہر لگا دیتا ہوں کہ کوئی صحیح ریلائبل حکیم ہو، ورنہ حکیموں کا آج کل معاملہ بہت بس دعوے ہیں دعوے. تو صحیح اور غلط میں جو تمیز ہے نا اللہ اس کی صلاحیت پیدا کر دیتے. اب میڈیکل سائنس کی مثال دے رہا تھا، اس میں اگر آپ کو صحیح غلط کا پتہ نہ چلے، اپنی طریقے سے آپ شروع کر دو کہ جی ایکچولی یہ جو فولاد کے کیپسول ہے نا، یہ اس پہ لکھا ہوا ہے شربت فولاد یا کیپسول فولاد، اس پہ لکھا ہوا ہے یہ کھانے سے، فولاد کے کیپسول کھانے سے آپ کے اندر کیا ہو، فولادی طاقت پیدا ہو جائے گی. اب آپ نے ماہرین سے نہیں پوچھا، آپ نے وہ دیکھا کہ بھئی چونکہ فولاد تو فولاد ہے، بھائی اگر میں اس میں ہے بھی فولاد اور میں کھاؤں گا تو ظاہر ہے فولاد کھانے سے کیا بنو گے آپ، عقل کیا کہتی ہے فولاد بنے. وہ آپ نے پھانکنا شروع کر دیے، ظاہر ہے تھوڑے دنوں میں آپ کے گردے میں پتھری ہو جائے گی یا اور کوئی مسائل کھڑے ہو جائیں گے آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ میں فولاد کی کمی تھی نہیں اور آپ نے کیلیں پھانکنا شروع کر دی. کیلشیم کا آج کل بڑا زور چل رہا ہے نا، کیلشیم کی کمی سے بچانے کے لیے کیلشیم کے سپلیمنٹ لوگ لے رہے ہوتے ہیں. کیلشیم کی سپلیمنٹ آپ لے رہے ہیں، آپ نے نیٹ پر دیکھ لیا، یوٹیوب پہ دیکھ لیا، بھائی کیلشیم کے سپلیمنٹ یہ بڑا زبردست، کیلشیم کی اس سے ہڈیاں مضبوط. آپ نے کسی ڈاکٹر سے مشورہ نہیں لیا، نٹ کیلشیم کا ٹیسٹ کروایا، کیلشیم کی آپ میں کمی تھی نہیں، ویسے ہی ہڈیوں میں آپ کو کسی اور وجہ سے درد ہو رہا تھا، آپ نے دوسری شادی کی تھی اس وجہ سے درد ہو رہا تھا آپ کے، اس کا ہڈیوں سے کوئی تعلق تھا نہیں. سسرال کی ٹینشن سے بھی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے انسان کے. آپ نے بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے کیلشیم کی گولیاں پھانکنا، وہ نہیں ہوتے یوں کر کے پانی میں ڈالو ایسے فوارے پھوٹتے ہیں اس کے، ہوتا ہے نا آج کل ایک آتا ہے. میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں نا، دیسی آدمی ہوں، ہم دیسی باتیں ہی کرتے ہیں. وہ کیلسی کی جو ہے نا وہ آپ نے ڈالی اور روزانہ پھانک رہے ہیں آپ. اب کیا ہوگا آپ کے تھوڑے دنوں میں گردوں میں پتھری بننا شروع ہو جائے گی. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب آپ کا اگر نہیں لیتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اب دیکھو آپ نے محنت بھی کی، خرچہ بھی کیا، صحت کا خیال بھی کیا، اس کے باوجود آپ کا پروگرام گردوں کا بڑھ گیا. وہ پتھری نکالنے میں آپ کو، اور پھر گردے ہی نہیں اور بہت کچھ، دل کی بیماریاں شروع ہو سکتی ہیں بلا وجہ کا کیلشیم پھانکنے سے. تو ایسے ہی ہر آدمی جیسے میڈیکل سائنس میں فنٹر بنا ہوا ہے. تو میں یس کر رہا تھا کہ میرے بھائی آپ کے اگر کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا، آپ میں حق اور باطل میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی تو صحت میں آپ برباد ہونا شروع ہو جاؤ گے. آپ محنت بھی کرو گے
اور دل کی بیماریاں بھی پیدا ہونا, کیلشیم کی گولیاں کھا کھا کے. آپ ایکسرسائز کرو گے, جم جاؤ گے ٹرینر کے بغیر, اور اپنی طرف سے ڈنڈ پیلنا شروع کرو گے, جو ہڈیوں کے 2-4 موہرے صحیح رہ گئے تھے وہ بھی آڑے ترچھے بولو ہو جائیں گے. اسکولوں میں بچوں کو میں بتا رہا تھا نا, یوں یوں گھماتے ہیں عجیب عجیب طریقے سے, وہ غلط ہے بھائی. بچوں کو ایسے ہی ایکسرسائز کرواؤ جو نیچرل ہے بالکل. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟